السلام علیکم. آن دا اسپاٹ کی ٹیم کے ساتھ میں عمیر شفیع اور ہمارے جو ہے وہ بڑے ہی ہر دل عزیز دوست آفتاب غنی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اچھا, آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ سیکنڈ ایئر کے جو طلبات سیکنڈ ایئر ختم کرنے کے بعد آگے اگر اردو اور لٹریچر کی کسی فیلڈ میں ایڈمیشن لینا چاہیں تو یا آرٹ کی فیلڈ میں جو ہے وہ ایڈمیشن لینا چاہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں, کن یونیورسٹیز اور کن پروگرامز کو جو وہ چوز کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آج مشورہ لیں گے, رائے لیں گے آفتاب غنی منعم صاحب سے, اور ان کا تعارف بھی پوچھیں گے. ان کا کیا تعارف ہے؟ تعارف کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے, آپ نے موقع دیا بات کرنے کے لیے. یار دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کی سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں نا, یہاں پہ مطلب ایک اس طرح کی سائیکی بنی ہوئی ہے لوگوں کی کہ والدین بھی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو یا میڈیکل میں بھیجنا ہے یا جو ہے وہ انجینئرنگ کی طرف جانا ہے. اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ آپ بچے کی ول کو بھی تو دیکھو نا کہ وہ اصل میں کیا کرنا چاہتا ہے. خیر, میں تو لٹریچر کے حوالے سے بات کروں گا کہ ایک وہ دور تھا کہ مطلب اردو کو بہت پریفرنس دی جاتی تھی, اور بیچ میں پھر وہ دور بھی آ گیا جب لوگوں نے کہا کہ یار جس کا کہیں بھی ایڈمیشن نہیں ہوتا تو وہ اردو کی طرف آتا ہے. تو میں الحمدللہ ظاہر ہے اب جو ہے وہ پی ایچ ڈی اسکالر کے طور پہ بھی کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے جو لوگ اس کو چوز کرنا چاہتے ہیں, مطلب جو اردو میں آنا چاہتے ہیں, شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یار لوگ کیا کہیں گے اور اس طرح کی کیا چیز ہوگی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی پی پی ایس سی اناؤنس کرتا ہے, مطلب فرض کریں جی لیکچرر کی کوئی سیٹ آ گئی ہے, تو میں یہ سارے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں, ان بچوں کو بھی جو خاص طور سے اس طرف آنا چاہتے ہیں, کہ جب بھی پی پی ایس سی اناؤنس کرتا ہے کوئی پوسٹ اردو کی خاص طور سے, تو اس کے لیے سب سے زیادہ اپلیکنٹس ہوتے ہیں بنسبت تمام سبجیکٹس کے, سب سے زیادہ اپلیکنٹس ہوتے ہیں. یعنی بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ لٹریچر کی طرف آتے ہیں, خاص طور سے خواتین جو ہیں, جو لڑکیاں ہیں وہ زیادہ اس کو پریفر کرتی ہیں. تو اس میں بالکل جو ہے وہ لٹریچر کی طرف آنا چاہیے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب 4 سالہ پروگرام جو ہے وہ اردو کا بی ایس اردو کے طور پر بہت ساری یونیورسٹیز نے شروع کروایا ہوا ہے. آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے کر سکتے ہیں, آپ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے کر سکتے ہیں, یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور میں بہت سارے ادارے ہیں جو یہ کر رہے ہیں, بلکہ اکراس پاکستان بہت سارے ادارے ہیں جو اس پروگرام کو آفر کر رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا اس میں یہاں پہ ایڈمیشن لینے کے بعد صرف آگے انسان کیا شعر و شاعری کی طرف جاتا ہے یا اور بھی آگے اس کے پاس اپرچونٹیز ہوتی ہیں؟ نہیں, اب پوئٹری جو ہے وہ تو ایک زمرہ ہے نا, وہ تو زندگی کے مختلف امکانات میں سے جو ہے وہ ایک امکان ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک کیفیت ہے, ایک جو ہے وہ زمرہ کہہ لیجئے, اس کا ایک شعبہ ہے جو شاعری ہے. لٹریچر جو ہے اس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہوتا ہے, اس میں آپ زندگی کی مختلف جہات کا مطالعہ کرتے ہیں. تو صرف شاعری نہیں ہے, مطلب آپ اصل میں یہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد انسان صرف شعر و شاعری کرے گا یا کوئی کام بھی کرے گا. تو ایسا نہیں ہے. شعر و شاعری اگر آپ کا جو ہے وہ پیشہ بن جائے تو اور آپ کو کیا چاہیے. خیر یہ پیشہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہے کہ جو لوگ شعر و شاعری کے ساتھ شغف رکھتے ہیں ان کے لیے نسبتاً آسان ہوتا ہے لٹریچر کو سمجھنا بھی اور اپنی تھاٹس کو ڈلیور کرنا بھی. ایکسپریشن آف تھاٹس بڑی چیز ہوتی ہے, تو لٹریچر آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سکھاتا ہے. تو شاعری کے ساتھ آپ جو ہے وہ دیگر جہاں بھی آپ جانا چاہیں, مثال کے طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو پڑھ کے شاید ٹیچنگ ہی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے یار, یہ ایک پراپر جو ہے وہ ڈگری ہے. آپ مختلف جگہوں پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. ریکوائرمنٹ اگر جو ہے وہ ماسٹرس ہے, 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہے, تو آپ اردو کیا ہو آپ نے تو آپ جا سکتے ہیں یار. میرا سوال یہی تھا, آپ نے میرا سوال یہ نہیں کہ وہ منہ سے چھین لینے والی بات ہے, کہ میں کہنے لگا تھا کہ اس کو پڑھ کے صرف ٹیچنگ ہی ہے. اسپینڈ کرتے ہیں کچھ تو جو ہے وہ اندازہ ہے مجھے. نہیں مطلب پھر بھی اگر ٹیچنگ کے علاوہ اگر میں کہوں ہٹ کے بات کروں تو وہ کوئی ایسی کئی جابز ہوتی ہیں جو صرف اسپیشلی ریکوائرڈ جو ہے وہ مانگتے ہی اردو ادب کے بندے ہیں. جی, بہت ساری جابز ہوتی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں, جس طرح ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے, انٹرپریٹر جو ہوتا ہے, کنٹینٹ رائٹر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مطلب یوں کہہ لیجیے سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں جنہوں نے بکس ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں, کنٹینٹ ڈیولپر جو ہوتا ہے, اس کے لیے بھی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی, اور اسپیسیفائی کیا جاتا ہے وہاں پہ کہ صرف اردو والے جو ہے وہ اس کو اپلائی کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی یار یہ چونکہ جب ایک ڈگری آپ کے پاس آ جاتی ہے کسی بھی سبجیکٹ میں ہو, تو پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس پوسٹ کے لیے آپ جا رہے ہیں, جس میں آپ اپلائی کرنا ہے آپ نے, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اگر 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ فرض کریں جو ہے وہ ایک بچہ سی ایس ایس کی طرف جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو اس میں آسانی کن کو ہوتی ہے جنہوں نے زیادہ انگلش لٹریچر پڑھا ہوتا ہے, اردو لٹریچر, دیگر بھی ظاہر ہے جن کا مطالعہ بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن ان لوگوں کی نسبتاً جو کریٹیو رائٹنگ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, مطلب انگریزی والوں کی اور اردو والوں کی. تو یہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے, یعنی ہر طرح سے آپ کو فائدہ ہی دینے والا ہے, کہیں پہ نقصان نہیں ہے.
تو اس کو مطلب میں چاہتا ہوں کہ اس کیٹیگری سے نکالا جائے کہ جو کہیں بھی نہیں گیا وہ اردو میں آ گیا, اس کیٹیگری میں نہیں رکھنا چاہیے اسے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے, لیکن ایکچولی کوئی اور جو ہے وہ وجہ ہے, بچے صرف خود آنا نہیں چاہتے یا ان کے ماں باپ ان کو بھیجنا نہیں چاہتے؟ نہیں, اصل میں بچے تو آنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہ آتے ہیں بالکل, لیکن والدین کے ہاں جو ہے وہ اس کا ایک فقدان پایا گیا. میں آنیسٹلی آپ کو ایمانداری سے بڑے جو ہے وہ منصب کا خیال رکھتے ہوئے مطلب ٹیچنگ کے یہ بات کر رہا ہوں. میرے ایک اسٹوڈنٹ کو جب میں نے دیکھا کہ بہت بے چین ہے, پرفارمنس اس کی جو ہے وہ گھٹتی ہی چلی جا رہی ہے, تو میں نے پھر اسے جو ہے وہ بلا کر پوچھا, میں نے کہا بیٹا کیا معاملہ ہے, آپ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے اپنے ٹیسٹ کے اندر. تو ایمانداری سے یہ بات کرنے لگا ہوں آن کیمرہ, ٹھیک ہے. اس بچے نے مجھے بتایا کہ سر میں تو جو ہے وہ 2 دفعہ اٹیمپٹ کر چکا ہوں سوسائڈ, میں تو جو ہے وہ بچا لیا مجھے, یا بچ گیا ہوں میں, جو بھی معاملات تھے. پھر میں نے تشویش ہوئی مجھے, میں نے کہا یار پوچھنا چاہیے اس سے کہ کیا وجہ ہے. تو اس بچے نے مجھے کیا بتایا, میں اب بتا ہی دیتا ہوں, بچے کا نام تو نہیں بتاؤں گا, لیکن اس بچے نے مجھے یہ بتایا کہ سر میں نہیں کرنا چاہتا ایف ایس سی, میرے بس میں نہیں ہے, میرے گھر والے کہہ رہے نہیں آپ نے ایف ایس سی کرنی ہے. تو وہ اتنا جو ہے وہ پریشرائز ہوا اس کی وجہ سے کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر گیا. میں جو ہے وہ ان والدین سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار ایٹ لیسٹ اگر جو بچہ آپ کا پڑھنا چاہتا ہے کچھ اسے وہ پڑھنے دیجئے, کم از کم آپ اسے زندہ تو دیکھ سکیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اسے بنڈلائز کر کے, ایجوکیشن ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو بنڈلائز کر کے جو ہے وہ سمجھانا شروع کر دیں. بھیڑ بکریاں نہیں ہے, گدھا نہیں ہے کہ آپ مار کے جو ہے وہ بوجھ اٹھوا لیں گے. انسان ہے, دیکھیے یہ وہی کرے گا جو اس کی ول ہوگی. تو ایک بچہ مطلب جس کے اندر اس کا ذہنی سکون ہے, میرا خیال ہے اس ڈگری میں وہ بہتر اپنا مستقبل بنا سکتا ہے, اس کا فیوچر بہت برائٹ ہو سکتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنی جو ہے وہ ایک سائیکی لے کے کہ نہیں جی وہ پینا کی لڑکی نے یہ کر لیا آپ کو بھی کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے وہ چیز ختم ہونی چاہیے, یہ والدین کی سوچ ختم ہونی چاہیے کہ فلاں کے بچوں نے یہ کر لیا, جی تمہاری چچی کے بچوں نے یہ کر لیا, تمہارے چچا کے بچوں نے یہ کر لیا, ماموں کی بیٹی یہ کر گئی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے بچوں کو جو ہے وہ پریفرنس دینی چاہیے اور ان سے مل بیٹھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ بیٹا آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. اچھا, میں پھر میرا لاسٹ کوسچن ہے, اس کے بعد ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کہ کیا اس میں جس طرح سے میڈیکل اور انجینئرنگ کی فیلڈز میں بہت زیادہ جو ہے وہ میرٹ کا جو ہے وہ دوڑ لگی ہوتی ہے, کہ اس میں بھی ایسی ہی کوئی بات ہے یا اس میں کوئی آسانی سے ایڈمیشن مل جاتا ہے؟ نہیں, دیکھیں بات پتہ کیا ہے, ابھی آپ کو پتہ ہے کمپٹیشن بہت ٹف ہو گیا ہوا ہے, اور جو ہمارے پاکستان کا مطلب ایجوکیشنل سسٹم ہے سارا, جو مارکنگ کا ایک جو ہے وہ سسٹم ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ مطلب ایک بچے کے 10 پیپر یا 16 پیپر دینے کے بعد صرف اس کے 4-5 نمبر کٹ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یار کوئی بہت ہی عجیب کام ہو رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بورڈ کو چاہیے کہ وہ پیپرز جو ٹاپر کے پیپرز ہیں ان کو پبلک کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ پیپرز پبلک ہوں گے, سب بچے جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے کہ یار وہ ٹاپرز نے پیپر کیا کیا ہوا تھا. تو جب اتنے مارکس آئیں گے پھر آبویس سی بات ہے کہ ہر فیلڈ کا جو ہے وہ میرٹ اوپر جائے گا. تو اردو کے اندر بھی جو ہے وہ میرٹ ہوتا تو زیادہ ہے, لیکن نسبتاً آپ کہہ سکتے ہیں میڈیکل وغیرہ ظاہر ہے ان کا ذرا زیادہ ہوتا ہے, تو نسبتاً اس کا میرٹ دوسری جو ہے وہ دوسرے پروگرامز جو ہیں, دوسری ڈگریز جو ہیں ان سے ذرا کم ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ کمپٹیشن بہت ٹف ہوتا ہے کیونکہ اپلیکینٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں وہی بندہ کامیاب ہوگا جس کا کنٹینٹ نالج اچھا ہوگا, جو ایکسپریس کر سکتا ہوگا, جس کا ایکسپریشن آف تھاٹس بہت اچھا ہے, جو 4 لوگوں میں کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہے. جی تھینک یو سو مچ جی. آج جو ویڈیو تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے وہ میسیج آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا, اور ہوپس ہو کہ آپ لوگ جو ہے وہ اور ٹاپکس ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ جن کے اوپر ہم ویڈیوز بنائیں اور آپ لوگوں کو بیٹر گائیڈ کر سکیں. تھینک یو سو مچ. آن دا اسپاٹ کے ساتھ عمیر شفیع اور آفتاب غنی کو دیجیے گا اجازت. جزاک اللہ, شکریہ, اللہ حافظ.